الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 اور 136 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کیں ان کا تذکرہ رہا. اور پھر ایک زبردست بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ
کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ، روش، لائف سٹائل، عقیدہ جو شخص چھوڑتا ہے وہ بے وقوفی ہے۔ اس پر ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ آج جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں ان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، صحیح عقیدے کا ذکر ہے، باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا اس کی تردید ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہودی اور عیسائی دونوں بھٹکے ہوئے تھے، دونوں راہ راست سے ہٹ چکے تھے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہتا تھا، ہدایت پر کہتا تھا، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آسمانی صحیفوں کو بھی اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا، اس نے ترمیم کر لی، تبدیلیاں کر لی تھی، اور اپنے اپنے نبی کی سچی تعلیمات کی پیروی بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی ڈھٹائی سے کہتے تھے کہ ہم حق پر اور ہم پکے جنتی۔ جو ایک بات میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے رہا ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں کے یہ تذکرے، ان کی کہانیاں سنانے کا بڑا ایک اہم مقصد ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں ہم بھی وہی حرکتیں تو نہیں کر رہے جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ تو جو سلوک ان کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ بات پلے باندھنے کی ہے، اور قرآن پاک کو اپنے حالات حاضرہ کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کو گائیڈ بک کہا ہے، ہدی للمتقین، یہ رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ تو رہنمائی کب ملے گی اس سے؟ جب ہم اس کو اپنے حالات پر، اپنی سچویشن پر امپلیمنٹ کریں گے، اس کے تناظر میں دیکھیں گے۔ اب یہ جو بات میں نے کی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود و نصارہ اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ میں ہی سچا، میں ہی حق پر، میں ہی جنتی۔ اب ذرا دیکھیں اس وقت ہماری کیا حالت ہے۔ مختلف جماعتیں بنا لی، ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کرتے، جو لوگ دین کے نام سے آگے آئے ان کی بڑی ذمہ داری ہے، لہذا ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ غلطی پولیٹیکل پارٹی کرے یا مذہبی پارٹی کرے، غلط غلط ہے، دونوں کی غلطی ہے، ہم دونوں کو غلط کہیں گے، لیکن مذہبی جماعتوں کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے دین پڑھا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں، نبی کا دیا ہوا علم ہم نے سیکھا ہے، ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ عام طور پہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں ممبر پہ خطبے میں کسی بھی فرقے کا یا کسی بھی فرقے کے بڑے کا نام لے کر کوئی تذکرہ کروں، لیکن آپ سے میں عرض کروں گا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ مولانا احمد
احمد رضا خان بریلوی کے فالوورز وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم پکے عاشق رسول ہیں۔ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اس کے بعد محمود الحسن، یہ علماء کرام اور ان کے بعد میں آنے والے جو اپنے آپ کو دیوبندی مکتبہ فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ اور ایک دعویٰ دونوں کا ایک ہے کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، لیکن بہت سارے مسائل میں دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق بلکہ آگ اور پانی کا فرق ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نام بڑوں کا لے رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اور عوام سے پہلے خود دھوکے میں۔ دونوں ایک امام کو ماننے والے، پھر دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ چلے باقی لوگوں کو تو ایک طرف رکھ دیں، دونوں اپنے بڑوں کی تعلیمات پر نہیں ہیں۔ بعد میں آنے والے کسی مولوی صاحب، کسی مفتی صاحب اور کسی اس کی بات پہ چل پڑے اور نام کوئی پچھلا جو رکھا ہوا ہے اس پر چل، بالکل 100% اسی طرح وہ یہودی اور نصرانی کہتے تھے، نام انہوں نے اپنا یہودی رکھا، عیسائی رکھا، لیکن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل اور نبی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، نسبت ان کی طرف کرتے تھے کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، لیکن وہ منہج، وہ راستہ، وہ ٹریک چھوڑ چکے تھے جو وہ نبی دے کے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا، پیارے پیغمبر کو حکم دیا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ تمہاری خام خیالی ہے، تم دھوکے میں ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ ہم نے تمہیں بار بار کہا ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، اور خود ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں بھی کرتے ہو، یہودی عیسائی سب تعریفیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ بات میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں پچھلے خطبات میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی وہ نبی کہ یہ آپس میں یہودی نصرانی اور یہ بہت لڑتے رہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام سارے ہی عزت سے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نظر، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، ان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ اور وہ پچھلی آیات میں گزر چکا، اور بار بار بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن ہر آزمائش میں کامیاب نکلے کہ وہ صرف اپنے رب کو دیکھتے تھے، ادھر سے آرڈر پہ آئے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، محبت کرتے 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 کہ اللہ کا بیٹا، لم یلد ولم یولد، ہم ہر حرکت میں پڑھتے ہیں، کھلا شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری جوڑنا، شرک کیا
اور اللہ نے کلام پاک میں ذکر کیا کہ جنہوں نے وہ حضرت عزیر کو میرا بیٹا بنایا مشرک، اور شرک بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ۔ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے کوئی معافی نہیں، بلکہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ شرک کے ساتھ اگر 1000 تہجد پڑھتا رہے قبول نہیں، اتنی نقصان دہ چیز۔ عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ ان میرڈ مریم، کنواری مریم، ان سے ان کی تخلیق ایسے نہیں ہو سکتی، شوہر تو بہرحال کوئی نہ کوئی ان کا ضرور۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ نے کلام پاک میں ذکر کیا کہ انہوں نے میرے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا، جھوٹ بولا انہوں نے، مشرک۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو جو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، نفرت میں، عداوت میں نہیں کہا، محبت میں کہا۔ کیا یہ محبت اللہ نے قبول کی؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام وہ دین ہے جس میں محبت بھی پابند ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ محبت میں سب کچھ چلے گا، اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ دور سے کیوں مثال لیتے ہو، قریب سے لیں، جو ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ ایک عورت ماں ہے، ایک عورت بیوی ہے، ایک عورت بہن ہے، ایک عورت بیٹی ہے۔ ہیں تو ساری عورتیں نا، سب کے ساتھ ہمارا تعلق، لیکن فرق کتنا ہے؟ تو اللہ نے جہاں جو رشتہ رکھا اس کو وہیں پہ رکھنا ہے۔ تھوڑے سے زگ زیگ ہوئے، بہت بڑا بلنڈر ہے۔ محبت آزاد نہیں ہے، محبت پابند ہے شریعت میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو آخری گھڑیوں میں الفاظ ارشاد فرمائے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے صحابہ بلا شبہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہو، تمہیں میرے ساتھ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات، لیکن دیکھنا اس محبت میں آ کر تم میرے ساتھ وہ نہ کر بیٹھنا جو نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ کیا کیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ محبت کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ تو تم مجھے اللہ کا حصہ نہ بنانا، اللہ کا پارٹنر نہ بنانا۔ اب اگر آج ہم کوئی ایسا جملہ گھڑتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں، نفرت کا تو پھر تصور ہی نہیں ہے نا، وہ تو سیدھا سیدھا بندہ مرتد ہے۔ محبت میں عشق کا دعویٰ کر کے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عام عبارت میں ہو یا نعت کی صورت میں ہو، اگر ایسا جملہ بناتے ہیں جس میں رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملایا جا رہا ہو، تو پھر ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں فرق کیا رہا؟ انہوں نے بھی تو محبت میں کیا تھا،
ہم بھی اگر محبت کا نام لے کر یہ کرتے ہیں، کیا فرق رہے گا؟ اگر ان کو اللہ نے مشرک کہا ہے تو ہمارے ساتھ کون سی رعایت ہو جائے گی؟ ایک لفظ کہا جاتا ہے نور من نور اللہ. اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی کا مینار بن کر آئے، ہدایت کے لیے آئے، رہنمائی کے لیے آئے، پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن غلط عقیدہ بنا اور اس کی روشنی نے کہا کہ اللہ نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے. جب بات یہ آ گئی اب خطرناک، اب غلط اور بہت بڑا جرم ہے، وہی شرک والا جرم ہے. اب مانا میں نے آپ کو اس عبارت کا دونوں لحاظ سے بتا دیا. اگلا حکم شریعت کا سمجھیے. داما یوریبو کا علامہ لا یوریبو کا رسول اللہ کی حدیث ہے. اور پھر اتقوا الشبہات، وہ ساری احادیث سامنے رکھی ہے. جو چیز آپ کو ذرا برابر شک میں ڈالتی ہو وہ چھوڑو. جو بالکل کنفرم ہو وہ کرنا. جنازے کی مثال لے لو، نماز جنازہ، اور یہ اکثر خطبہ سے آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ میں رکوع اور سجدے کیوں نہیں رکھے؟ حالانکہ مسلمان اگر اس نماز میں رکوع کرے گا یا سجدہ کرے گا تو وہ اپنی اس میت کو نہیں کرے گا، وہ رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے ہی کرے گا. بالکل میت خواہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، مسلمان ہے، اس کا عقیدہ توحید ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں ہو سکتا، وہ بالکل اس کو نہیں. لیکن اللہ نے کیوں اٹھا لیا؟ غیر مسلم، وہ مشرک، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ تمہیں دیکھ کر کہیں تمہارے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ہمیں تو شرک سے روکتے ہیں، خود اپنے ابا کو سجدہ کیا ہے انہوں نے بھی. اس لیے اصول یہ نکلتا ہے کہ بھائی جو عبارت، جو الفاظ آپ کو شک میں ڈالتی ہیں وہ چھوڑ دو. اسی پر علامہ اقبال کا کلام بندے کو ہلا دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے. اور کئی شعراء کا کلام موجود ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو وہ تو مشرک، تم قبر کو سجدہ کرتے رہو تو تم موحد توحید والے. وہ مٹی سے بنا لے، تم پتھر سے بنا لو، وہ مشرک اور تم پھر بھی. وہ جو حرکت کرے اس پر تو تم فوراً فتویٰ لگاؤ، اور تم خود اپنے گریبان میں نہ جھانکو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی پر بہت سارے کافر ریسرچرز انہوں نے اسلام پر تنقید کی کہ بھائی اسلام اور ہندوازم اور بدھزم میں پھر فرق کیا رہا؟ آج کے تو مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں. یہ کس نے موقع دیا؟ یہ دروازہ کس نے کھولا؟ ہم نے کیا. اگر کوئی ہماری وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، سلپ ہوتا ہے، یا اسلام کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں.
دین کو خالص رکھنا ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں آنے دینا ہے. یہ پیغام ہے اس شریعت کا. کسی دوسرے کے ساتھ یہ میچ نہیں کرے گا. اس کا ایک الگ تھلگ پورا A to Z، طہارت سے لے کر معاشرت، سیاست، معیشت، حکومت، جنگ، ہر چیز. جنگ کی بات آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ فرمایا کہ الحرب خدعۃ، جنگ میں ہر طرح کی ٹرک جائز ہے دشمن کو کسی طرح بھی ہیج کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ جنگ کے اصول اور انسٹرکشنز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بندہ کانپنے لگتا ہے کہ اتنی سخت پابندیاں لڑائی کے دوران بھی، کہ جو آپ کا جان کا دشمن بنا ہوا ہے، جو آپ کو جان سے مار دینا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اتنا یہ خیال رکھنا ہے. یہ حیران کن بات ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام کے. ہم اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی خطبے میں بیان کریں گے. لیکن میرا اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام کبھی بھی دوسروں سے میچنگ کی اجازت نہیں دیتا ہے. دور سے مسلمان آتا ہوا دکھائی دے کہ ہاں یہ مسلمان، لوگ دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کسی دوسرے مذہب کا فالوور ہے. ہم نے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کیا، چند چیزیں اڈاپٹ کر لی، مسلمان کہلانے لگ گئے، باقی سب کچھ ہم بھول گئے. یہ بہت ناپسندیدہ حرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سخت سرزنش فرمائی اس پر. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اپنی نبی کی فرمان برداری پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به